ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، آرام سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوکا تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو کملی والے یہ خود بھی آئیں، خود بھی مانگیں اور تجھ سے بھی کہیں کہ اللہ سے عرض کرو۔ آپ اللہ سے عرض کریں تو اللہ تواب الرحیم پائے گا، میں بخش دوں گا ان کو۔ تو کیا ہے؟ تو رسول اللہ سے مانگیں گے نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو اس سے آپ دعا کروائیں، یہ جائز ہے، یہ مسنون ہے۔ آخری دو کل راتی پڑھ کے ساؤں، کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، یہ راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم دروشی حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو، اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سن، نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی، سب غائب اللہ دا فضل۔ تسی لوگ کس تے فخر کر رہے ہو؟ دولت تے؟ دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت کے لفظ میں 2 لتاں موجود ہیں، 2 لت، ایک لاتے نا کھیرے تے پیچھے 2 نا۔ ذرا غور کرو فقیر دیاں گلاں تے۔ دولت کے لفظ میں 2 کا لفظ ہے اور پھر اگے لاتن، اس وچ 2 لتیاں مارنی ہے، مطلب ہے جس کا مخالف بھی جواب نہ دے سکے۔ اپنے تو کیا ہیں، اپنوں کو تو جو کچھ آپ کہیں گے وہ تو واہ واہ کرتے رہیں گے۔ لطف یہ ہے کہ دشمن واہ واہ کرے۔ اور عربی ایک مقولہ میں آپ کو سنا دوں، کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال اور ہنر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اپنے نہ کریں، دشمن کریں۔ اگر علم کی تعریف کریں تو دشمن کریں، دشمن کہیں کہ اس کا علم جو ہے نقطہ عروج پر ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر شجاعت ہے تو تعریف کرے کہ دلیری انتہا پر ہے۔ تو کوئی فن ہو، کوئی خوبی ہو، اس کی پہلے اگر دشمن تعریف کرے گا تو وہ آدمی با کمال ہوگا۔ جس کا صرف اپنا دائرہ، اپنے ماننے والے اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اپنے گھر میں مائیں جو ہیں، کوئی ماں بھی ہو، اس کا اپنا بچہ چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، اندھا ہو، بد شکل ہو، تو اس کے لیے سارے اگر شہر میں پوچھے تو ماں کہے گی میرا بچہ سارے شہر کے بچوں سے زیادہ حسین ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سارا محلہ بھی کہے نا کہ یہ حسین ہے، یہ تو نہیں۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ تو کہے گی میرا بچہ سب سے حسین ہے، حسین سے حسین تر کو یہاں لے جائے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے لے آئے تو بچہ جس کی ماں کی جو محبت ہے بچے سے، وہ کہے گی کہ میرا بچہ نبی، نبوت ان کی اپنی جگہ میں مانتی ہوں، میں ان کے قدموں پر گرتی ہوں، لیکن میرا بچہ ان سے حسین ہے۔ تو ہم اگر اپنے کسی محبوب کو، اہل بیت میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، کوئی ذات بھی ہو، تو اگر ہم اس مائی کی طرح دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت کہنا ہی ہے، کمال اس میں ثابت کرنا ہی ہے، تو دنیا کا شور مچ جائے لیکن کہے جناب ان کے برابر کوئی نہیں ہے، تو یہ اس مائی والی رٹ ہے کہ کہے میرے بچے جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے حسین۔ مطلب یہ ہے کہ مائی کے بچے کو دوسرے محلہ والا وہی کہے نا، کوئی شہر والا بھی کہے کہ یہ حسین ہے نا، مدد تو حسن کا پھر ہے۔ کمال اور بھی کوئی مانے، اپنے ہی گھر والے مانتے رہے۔ تو علی کو اور اولاد علی کو صرف شیعہ پن میں بند نہ کرو کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ علی کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ یہ وہی بات ہے مائی والی کہ ایک گروپ بھی ان کو مانتا ہے، باہر نہیں مانتا کوئی۔ یہ تو آفاقی پیغام ہے، علی کا علم آفاقی ہے، پوری کائنات انسانیت علی کا پیغام سن رہی ہے۔ اگر جناب محمد منبر کائنات کے خطیب ہیں تو علی ان کے نائب اور وزیر ہیں۔
کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں علی کے علم کا وہ مقام ہے کہ یہودی، نصرانی اور ہندو، سکھ، ہر مذہب اور مسلمانوں کے تمام مسلک علی کے علم کو مانتے ہیں، صرف عقیدے کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھا بن جائیں، جس طرح وہ مائی کہتی میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، بس یہی کہیں، بس یہی ہے اور تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ اندھے والی بات ہے، وہ ایک پاگل پن ہے۔ ہم پاگل پن سے علی کو نہیں مانتے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ علی نے میراث کا ایک مسئلہ حل کیا ہے ایک آیت سے، اور دوران خطاب علی نے ایک میراث کا مسئلہ حل کیا ہے۔ آئیے، ہم طالب علم ہیں علم میراث کے، ہم نے مدرسے میں وہ کتاب پڑھی ہے اور آج سارے درس نظامی میں وہ پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی جس زمانے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی درس میں، تو اس پر حاشیہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو علی نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا تھا۔ اور مولوی جب پڑھانے بیٹھے، مدرس اور طلبہ پڑھنے بیٹھے، تو کم از کم اس کے سمجھنے کے لیے ذہین سے ذہین طالب علم کو 10 دن 8 دن لگتے ہیں۔ اور جناب علی سے دوران تقریر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اتنا حصہ ہے فلاں، اس کی ماں یعنی فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن ہے اور اس کا یہ حصہ بنتا ہے، تو اس میں سے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ان کی جودت طبع اور اصابت رائے دیکھیے کہ جناب نے ذرا سے تامل میں اسی قافیے کو بھی برقرار رکھا اور اسی کا جواب اسی میں دے گئے۔ تو ہم علی کو بڑے سمجھ سوچ کر مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے۔ عقیدت سے بے وقوف آدمی بھی مان لیتا ہے، بدھو آدمی بھی مان لیتا ہے۔ اور علی کو ماننے کے لیے دماغ چاہیے، علی کو ماننے کے لیے علم چاہیے، علی کے علم پہچاننے کے لیے، ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، ذہن رسا چاہیے، عقل رسا چاہیے۔ یہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدت ہندو بھی بتوں سے رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان ہی صرف اپنے بزرگوں سے، میں ایک اللہ کے مقبول جس نے عمر بھر دین کی خدمت کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، اور وہ فرقہ باطلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقابلے میں اس نے علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ میں بھی نبوت، میں بھی نبی ہوں، وہ متنبی قادیان کے مقابلے میں میرا دادا پیر مہر علی شاہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلا۔ سمجھ آئی؟ اور اس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید اور بڑے بڑے پیر اور مولوی اور محدث اور مفکر اور مفتی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی تعریف کریں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو آؤ، 4 لفظ پڑھے ہو علم کے تو پیر مہر علی شاہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو۔ اگر استعداد ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو جس کا دعویٰ ہے آج بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، پرویزی، کوئی فرقہ بھی ہے، میں اس کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی میں علم ہے، کسی میں یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، عربی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں اور میں بڑا علوم عالیہ میں ماہر ہوں، وہ کوڑ لے آئے، یا میں اس کو کہیں بٹھا لیتا ہوں، اپنے دادا کی 1-2 کتابیں سامنے رکھتا ہوں، وہ 1 سطر کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دے۔ 4 آدمی بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، میں دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے۔ صرف سٹیج پر بول لینا، 4 لفظ بول لینا یہ اور بات ہے، علم رکھنا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟
علم کی دنیا اور ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے قریب اتنا بڑا آدمی, اب میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی اور میں زیادہ تعریف نہیں کرتا, اتنا آدمی آپ کے سامنے گزرا ہے, آپ کے دور کے قریب کا آدمی گزرا ہے, لیکن کوئی قدر نہیں کر سکا, کیونکہ قدر وہ کرتا ہے جو خود صاحب علم ہو. اب دیکھیں نا, یا غریب آدمی امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے, اس کو غرض ہوتی ہے شاید مجھے کچھ دے دے گا, یا امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اس کے پاس ہے. اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عالم کی کیا قدر کرے گا, جو جاہل ہے وہ علم والے کی کیا قدر کرے گا, اور جو آج بھی جاہل ہیں وہ علی کے علم کی قدر کیا کریں گے. علم علی کی قدر وہ کرتا ہے جو علی ہو, علی سے نسبت ہو, وہ علی ہو یا پھر مہر علی ہو. مہر کا معنی ہوتا ہے محبت. مہر کا معنی کیا ہوتا ہے بولے, محبت. مہر کا معنی دو ہوتے ہیں. مہر کا معنی سورج, یہ فارسی کا لفظ ہے. مہر کا معنی سورج, مہر کا معنی محبت. دوسرا ہے کہ مہر علی, علی کی محبت, جس کا وجود ہی علی کی محبت ہو. میرا دادا مہر علی, اس کا نام کا معنی کیا ہے کہ مہر علی کا کیا مطلب ہے کہ مہر علی وہ شخصیت ہے جس کا پورا وجود علی کی محبت کی تصویر ہے. اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ مہر علی شاہ شیعہ تھے. پیر مہر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا, پیر مہر علی شاہ شیعہ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے, مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے کہا, وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض, کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے, آج سے شیعہ ہے. تو علی اور آل زہرا سے محبت کرنا شیعہ پن نہیں ہے, یہ بنیاد ایمان ہے. جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ایمان سے خود کو فارغ سمجھے. سمجھ آئی نا, محبت آل محمد کی یعنی آل زہرا کی اور آل زہرا کی, یہ علامت ایمان ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا, اسی لیے انہیں فرمایا کہ جیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا. میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے, آپ مجھے دیدار کرائیں. صدقہ کس کا, حسن حسین پیا. اپنے حسن کا صدقہ, اپنے حسین کا صدقہ. کیوں کہ بزرگوں سے, گھر والے سے جو صدقہ مانگا جاتا ہے یہ ایک عادت ہے, تو بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے, بچوں کا سر صدقہ مانگا جاتا ہے. دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے, ذوق ہے, لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں, میرا اپنا عقیدہ اور ہے, لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں. آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے شاید, بٹ ہٹ کر نہ بولیں, کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے, کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے. تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں. میں نکل کر, وہ آپ نکل کر نہیں بول سکتے, میں بول رہا ہوں. پھر دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی. ہاں میں جو بول رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت جو ہے کہ صدقہ مانگا جاتا ہے کس سے, گھر والے سے, اس کے بچوں کا. آپ بتائیں, میں کوئی تانا نہیں کر رہا, میں ان کے احترام کرتا ہوں, جناب صدیق اکبر کا, جناب فاروق اعظم کا, جناب عمر کا, سب کا میں نیازمند ہوں. سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا. بات تو کرے نا, دوست کتنے بھی ہوں
चाहे पास बैठने वाले अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, अब्दुल्ला बिन मसूद हो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक हो, कोई भी हो, मुहद्दिसीन में हो, कोई भी हो, नीचे तबा ताबीन में हो, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आप सदका मांगेंगे तो बच्चों का मांगेंगे कि बच्चों का सदका। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि यार तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे साथ जो साथी बैठते हैं, बड़े तुम्हारे कूड़े दोस्त हैं, बहुत यार हैं, तुम्हारे यारे गार हैं, बहुत नजदीक हैं, उनका मुझे सदका दे दो। कभी किसी से आपने न सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो मैं अहले सुन्नत से माजरत करके मैं कहूंगा कि हमें इतना हक दीजिए कि हम अपने आबाओ अजदाद से मोहब्बत का जो हमारा मजाक है, जो जौक है, जो असल बात है, हम कहें। हम क्यों पाबंद हैं अहले सुन्नत वल जमात के उस घिसे पिटे पुराने तरीके की हमको कि हमें इजाजत नहीं है कि हम उससे हटकर बात करें। मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और मैं एक बहुत बड़े स्टेज का आदमी हूं, और हमारे गोरला शरीफ का जो स्टेज है उसको इंशाल्लाह पीर मेरे ले इशा के हवाले से दुनिया जानती है, और सिर्फ जानती नहीं मानती है। और इसलिए मानती है, दौलत और पैसे और महल्लात की वजह से नहीं मानती। मेरे दादा ने जो इल्म की धाक बिठाई है और अली की विरासत को अपनाया है और अली का वारिस खुद को साबित किया है, उस विरासत की वजह से दुनिया मानती है हमें। दुनियादार तो और भी बड़े बड़े फिरते हैं, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। दुनिया दौलत की वजह से नहीं है, दौलत इल्म की वजह से। इसलिए कि मौला अली ने इरशाद फरमाया था अपनी एक रुबाई में कि रजीना किस्मतल जब्बारे सीना लना इल्मुन वलिल जोहाले मालूम। जनाब अली फरमाते हैं, देखिए कि हम अल्लाह की इस तकदीर पर राजी हैं, अल्लाह ने जो फैसला किया है हम इस पर राजी हैं कि लना इल्मुन वलिल जोहाल मालूम। हमें अल्लाह ने इल्म दिया है और जाहिलों को माल दिया है। जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जो इस काबिल नहीं थे इल्म की दौलत को संभालने के लिए, जो इसके अहल नहीं थे, फरमाया उनको दौलत दे दी, पैसा दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, जायदाद दे दी। क्यों? लिअन्नल माल यफना अन करीबिन व अन्नल इल्मा लैसा लहू ज़वालू। इसलिए कि माल अन करीब फना हो जाता है। रात को चोर पहुंच जाए, गायब, खत्म, चोरी हो गया। और अगर बैंक पर डाका पड़ जाए, बैंक का दिवालिया होगा, पैसा खत्म। किसी ने छीन लिया, बंदे को कत्ल किया, बंदा, पैसा भी खत्म, बंदा भी खत्म। माल तो फना होने वाली चीज है, दौलत और पैसा तो आनी जानी चीज है। जनाब अली ने फरमाया वह अन्नल इल्म लैसा लहू ज़वालू, इल्म को सवाल नहीं है। इंसान जब तक रहेगा उस वक्त तक उसका तूती बोलता रहेगा, और जब इल्म का सरमाया पीछे छोड़कर जाएगा तो क़यामत तक दुनिया उसकी तसानीफ पढ़कर उसके इल्म को जिंदा रखेगी, उसके काम को भी जिंदा रखेगी और उसके नाम को भी जिंदा रखेगी। ठीक है, तो नाम भी जिंदा रहेगा, काम भी जिंदा रहेगा। क्यों? तो फिर मकाम किसको हासिल हुआ? दुनिया के माल को या इल्म को? अली का नाम आज तक क्यों जिंदा है? इल्म की वजह से है। मैं बड़े माजरत के साथ फिर मैं अर्ज करूंगा कि मुझे माज़अल्लाह किसी की तनकीस वो मकसद नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह के किसी सहाबी की तनकीस करूं या उनका कोई मर्तबा कम करूं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल सहाबा में फर्क है। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने रसूलों को बाद रसूलों पर भी फजीलत दी। इसी तरह अगर रसूलों को फजीलत दे सकता है कि वो सहाबा को फजीलत दे दी। सहाबा पर कई लोग जो है वो अफजल हैं। तो अब ये जो है कि ये मेयार जो हमने रखा हुआ है, हम ये नहीं कहते, हम फैसला करने वाले कौन है कि कौन अफजल है, ये तो अल्लाह जानता है कौन अफजल है। अल्लाह के यहां कौन अफजल है ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग जो इस पर जिद करते हैं, तो एक शख्स ने इसी तरह जिद की कि नहीं जनाब, पहला जो है वो अव्वल है, वो अफजल है, और जो तरतीब के मुताबिक है।
मैंने कहा फिर रिसालत की तरतीब को जरा देखो कि फिर जो जिसको तुम अफसर समझते हो उसको तो पहले होना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह आखिर में आकर माअज़ल्लाह सबसे कम है, अफजल है? तो फिर यूं तुम कहो कि फिर जो आखिर में खिलाफत में आखिर में आया उसका फिर मकाम खुद मुतय्यन करो, वो क्या है? देखो ना, अगर मंतिक है तो मंतिक से बात करो। तो मतलब है कि हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए, ये तो अवाम फैसला करेगी काम देखकर, मकाम देखकर। समझ आए? तो ये काम हम जब, और फिर मैं अर्ज करूं कि मैं बड़ा खुला सा आदमी हूं, मुझे ना सुन्नियों का डर है न शिया हजरात का डर है। शिया को मैं इसलिए पसंद करता हूं कि ये अहले बैत की बात चाहे नज़म में हो या नसर में हो बड़े जौक से सुनते हैं। मैं सुन्नियों से गिला करता हूं और मैं कई दफा कहता हूं यार अगर तुमने इतनी ये भद्दी मजलिस रखनी है कि तुम कोई यानी चू चरा नहीं करते कि हम समझ रहे नहीं, तो मैंने कहा मैं फिर शिया मजलिस में जाया करूंगा। फिर यही बात, हमें कम से कम कोई जौक चाहिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत की आवाज आनी चाहिए कि हम सुन क्या रहे हैं, सुना क्या रहे हैं। तो मैंने कहा ये तुम पर जो असरात, सुन्नियत आजकल बड़ी मखदूश हो गई है। मैं गुजारिश करूं, ये बड़ा मजमा थोड़ा है लेकिन थोड़े की बात नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत बड़ा मैसेज है और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये दुनिया सारी सुनेगी। और जो मैंने आयत पढ़ी है वो भी सूरह कलम से पढ़ी है और इस गांव में बोल रहा हूं, इसका नाम है नून। और मैंने जो आयत पढ़ी है नून वल कलम वमा यस्तरून, नून गांव की निस्बत से मैंने वो सूरत शुरू की है जिसका इब्तिदाई हर्फ नून है। नून वल कलम वमा यस्तरून। मैं उस पर भी 2-4 मिनट बोलूंगा मगर देखिए मैं जरा बात कर लूं। तो आजकल की सुन्नियत जो है वो भी बड़ी मखदूश हो चुकी है। हमारे जो अहले बैत के जो मानने वाले सुन्नी हजरात थे, पहले मैं अपने दादा परदादा की बात 100 साल 50 साल पहले की कर रहा हूं, उसमें मोहब्बत अहले बैत से वो सरशार थे। समझ आई? साहबा का अदब भी हमारे सनाख पर है, उनका भी हम करते हैं, लेकिन जो गालिब चीज थी वो मोहब्बत अहले बैत थी। ठीक है, लेकिन आज जो खारजी असरात हम पर पड़े हैं, मसलन ये जो नए फरीके सर उठा चुके हैं, अब उनका ये ख्याल है कि आले मोहम्मद को नीचे किया जाए और दूसरे तबके को ऊपर किया जाए। समझ आई ना? तो ये आले मोहम्मद से ये जो सलूक है ये आज का नहीं है, ये यजीद के दौर से शुरू हुआ है। ठीक है ना? तो मतलब है कि आज ये जो आवाज उठाई जा रही है तो ये वही आवाज तो नहीं जो कूफे में उठाई थी, जो यजीद के लश्करियों ने उठाई थी, जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उठाई। क्या ये वही कौम तो नहीं, क्या ये वही उम्मत तो नहीं आ गई इस दौर में कि आज हुसैन के नाम के साथ वही सलूक कर रही है? हुसैन के साथ जिन्होंने जान दी, अपनी निसार किया सब कुछ, आज उनके साथ वही अलकाब और वही छोटे छोटे पंफलेट छाए करके हुसैन की अजमत को गिराने की कोशिश कर रही है। और ये कह रही है कि जनाब बनु मैया जो थे ये आपस में भाई भाई थे, इनकी रिश्ते थे। मैं रिश्तों का इनकार नहीं करता, रिश्ते हैं, मगर मैं इतना अर्ज करता चला जाऊं, रिश्तों से जो रिश्ते तो कायम रहते हैं, रिश्ता ईमान जो है ज़ाहिरी रिश्तों से इसका मकाम ज्यादा है। अगर यजीद का, सुने मैं, अगर यजीद का रिश्ता कमली वाले से भी साबित हो जाए ना तो यजीद का किरदार ऐसा है कि वो कमली वाले के साथ मंसूब होने के काबिल ही नहीं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं अली की माज अंधी मोहब्बत में नहीं कर रहा, अहले बैत की माज अंधी मोहब्बत में नहीं कर रहा, मैं बड़े सोच समझ कर बोल रहा हूं, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं। और मैं दीवानों की तरह नहीं बोल रहा कि मैं एक अकीदा आपको कहूं कि आप ये ठोस ले, चाहे समझ आए या ना आए, नहीं इसका मानो 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 ना, ये बात नहीं है। अली को मानो, समझ कर मानो, समझ कर मानोगे तो फिर बेईमान नहीं हो सकते।
علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے پھر. کون سا دیہات ہے آپ نے سن؟ سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے کہ کہتے ہیں جناب یہ بھائی بھائی تھے, دونوں شہزادے تھے. آج کل کیا کہتے ہیں کہ یزید بھی شہزادہ تھا اور حسین بھی شہزادے ہیں. پمفلٹ دیکھ رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. جی ایک منٹ, وقت تھوڑا میں ذرا آپ سن لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یزید کے والد اور ان کے دادا کے جو رشتے رسالت میں آپ سے ہوں گے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. جو ہیں ان کو ہم توڑ تو نہیں سکتے نا, اور جو نہیں ہیں ہم ان کو جوڑ نہیں سکتے. اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو رشتے ہیں, رشتوں سے کیا تعلق فرق پڑتا ہے. اگر ایمان نہ ہو, محبت نہ ہو, رابطہ نہ ہو تو ظاہری رشتے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. حضرت ابو سعید ابو الخیر ہمارے ایک صوفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گر با منی ہو در یمنی پیش منی, گر بے منی ہو پیش منی در یمنی. اگر میرا تیرے ساتھ تعلق ہے تو تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے, تو سمجھ میرے سامنے بیٹھا ہے. اور اگر میرے ساتھ تیرا تعلق نہیں تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر سمجھ کے تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے. قریب بیٹھا ہوں. سمجھ آیا نا. تو جو تعلق اگر تیرا ہے تو دور رہ کر بھی تو میرے سامنے ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اصل تعلق. ٹھیک ہے, آپ کے بھی دوست ہوں گے, کوئی کبھی ہوتا ہے, کوئی دور ہوتا ہے, کوئی بہت دور رہتا ہے, کبھی کوئی فون نہیں آتا, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی آنا جانا نہیں, کوئی بندہ تو یار بڑا عرصہ ہو گیا اپنے دوست سے ملا نہیں. لیکن آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, کوئی تعارف نہیں, کوئی خط نہیں, کوئی فون نہیں, لیکن آپ مطمئن ہیں کہ جب مجھ پر کوئی وقت آیا, میرے خلاف کوئی آواز اٹھی, تو وہ میرا دوست جو 10 سال سے دور بیٹھا ہے, جس نے کبھی فون نہیں کیا, کس نے کبھی کوئی خط نہیں بھیجا, آیا نہیں گیا نہیں, وہ بولے گا اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئی تو میرا ساتھ اگر دیا تو وہ شخص ہوگا. یعنی 10 سال گزر گئے, آپ سے ملا نہیں ہے, لیکن آپ کو اس پر اتنا یقین ہے جی, اتنا یقین ہے. تو ہر وقت جو آپ کے پاس رہیں, محلے میں 24 گھنٹے آپ کا سر کھاتے ہوں, السلام علیکم جی, چائے بھی آپ ان کو پلاتے ہوں, روز گھر میں آپ بڑے السلام علیکم جناب خیریت ہے, کدھر, بس میں نے کہا ذرا آپ کو مل جاؤں. بندہ آنا لکھ لانت کتنے سرے تے آن چڑھے ہیں. منافقہ پرلے درجے نے ابوتھی گڈی چاہ کے آ رہے ہوتے, پرلے درجے نہ منافق, جھوٹا, کذاب, قدم قدم تے بکواس میرے خلاف کرنا ہے, میرے سامنے آن کے ماں منافقانہ سلام کرنا ہے. اس دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں میں, اور مجھے تو وہ 10 سال کا پچھڑا ہوا تو ساتھی ہے, آج تک میں اس کی یاد میں آنسو روتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں. سمجھ آئی نا. تو یہ آپ دیکھ لیں, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتے ہیں, اگر وہ محبت اور آپ کا تعلق نہیں ہے تو نہ دوستی کام کی ہے اور نہ رشتہ کام کا ہے, نہ خون کام کا ہے نہ دوستی کام کی ہے, اگر آپ کا تعلق نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ میں جو حقائق بیان کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ کھلی اجازت دیں, میں جس طرح بول رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضور کے صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ, اور میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے آپ کے مفکر, میں بڑا ان کا احترام بھی کرتا ہوں, لیکن کچھ معذرت کے ساتھ ایک میں جملہ یہ بھی کہتا چلوں, یہ سنیوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے جو حقائق خود پڑھے ہیں, میں اللہ کے فضل سے, میرے پاس اگر اتنے پیسے نہیں اللہ نے دیے ہوئے ہیں مجھے, لیکن اس سے زیادہ 2-4 لفظ علم کے دیے, پیسوں سے زیادہ مجھے علم دیا ہے, تو میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اس کی عطا ہے. میں نے بڑا مطالعہ کیا, میں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا, میری عمر کم ہے, میری کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے. تو میں اس پر عرض کروں کہ اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی زیادتی ہوتی, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نیلی چھت والے خالق اور آسمان کے اور زمین کے خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہوتی فاطمہ تو زہرا یا آل محمد سے, تو آج میں سنیت کو چھوڑ دیتا, اور میں آپ کے مسلک میں آ جاتا. انہوں نے, میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں, یعنی صدیق اکبر کا جو احترام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا
اور جو ان کی اولاد کے ساتھ اور جو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے وہ کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل بات کیا تھی. یہ غلط فہمی ہمارے علماء، آپ کے علماء، تاریخ مختلف روایات سے اٹی پڑی ہے، بھری پڑی ہے. اس میں مختلف قسم کی روایتیں گھسی ہوئی ہیں. اس میں ان لوگوں کے دل جو دور کیے ہیں امت کے صحابہ سے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضی اور اس کی اولاد کا غلام نہ ہو. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم نے، یہ وہی فاروق اعظم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حسن نے، جناب حسین نے کہا تھا کہ تو اتر میرے نانا کے ممبر سے، تو غلام کا بیٹا ہو کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ حسن ذرا لکھوا دو، یہ لکھ کر فکرہ دو کہ یہ جو فاروق ہے یہ آپ کے نانا کا غلام ہے، یہ آپ کے گھر کا غلام ہے. اگر فاروق اعظم کے دل میں یہ عزت نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا جلیل القدر امیر المومنین، جس کے ایک نظر سے، جنبش ابرو سے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کانپتی تھی، اور جو اینٹ کا تکیہ رکھ کر لیٹتا تھا تو بڑے بڑے جبابرہ اور کاسرہ کے دل کانپ جاتے تھے. وہ عرض کر رہا ہے کہ حسین، حسن، تم دونوں بھائی لکھ دو، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں. لکھ کر دیا، لکھوایا فاروق اعظم نے، اور فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھنا. کوئی عمل نہیں ہے، کہوں گا کہ یہ آپ کے نواسوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں زہرا کے گھر کا غلام ہوں. فاروق اعظم کو کوئی خوشامد نہیں تھی. آج کا کوئی بندہ خوشامد کر سکتا ہے اہل بیت کی پیسے یعنی بٹورنے کے لیے، لفافہ بند لینے کے کسی شیعہ سے کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں گے کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کریں گے، یا کسی ولی کی پیر میر علی شاہ صاحب کی ولایت بیان کریں گے تو گولڈی شریف کے صاحبزادے کو ہمیں پیسے دے دیں گے. یہ لالچ کسی مولوی کی ہوگی. لیکن فاروق اعظم کو کیا لالچ تھی؟ وہ تو بادشاہ وقت تھا، اور بیٹا علی کا کہہ رہا ہے کہ اتر ممبر سے. کسی کی مجال فاروق اعظم سے یوں تھے؟ اگر احترام نہیں تھا تو فاروق اعظم کو کس نے خاموش کرایا؟ زہرا کی محبت نے، زہرا کے اور زہرا کے مقام نے، ان کے ادب نے خاموش کرایا کہ ان کے نانا، یہ وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ نواسا ہے کہ جب محمد عربی ممبر پر بول رہے ہوں تو جبریل بھی خاموش ہو کر سنتا تھا. ملأ الاعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سر بگریباں ہو کر اور ہمتن گوش ہو کر حضور کا خطاب سنتے تھے. اس وقت کوئی یہ وہی مقام ہے کہ جب حضور دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، تو فاروق اعظم کا وہ مقام تھا، وہ ہیبت تھی، وہ دبدبہ تھا، وہ روب و جلال تھا کہ صحابہ جگہ دیتے تھے اور خود ڈر کر کہ یہ سخت آدمی ہے، کہیں کسی کو خفا ہی نہ ہو، مارے ہی نہیں. تو حضور ممبر پر تشریف فرماتے، جمعہ کا دن تھا، فاروق اعظم کو دیر ہو گئی. تو آپ جب تشریف لائے تو دروازے پر ہی آپ ہے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے. میں آپ کو مقام خطاب نبوت سنا رہا ہوں. تو حضور جب مخاطب ہو تو اس کا مقام کیا؟ تو آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فاروق کی ہیبت بڑی ہے، اب یہ یہاں تک پہنچے گا تو میرا جو پیغام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس میں سماعت میں لوگ ادھر لگ جائیں گے تو میرا پیغام منتشر ہو جائے گا، یعنی اس میں خلل پڑ جائے گا. تو حضرت حضور نے اشارہ فرما کے فرمایا، یا عمر مکانک، اے عمر اپنی جگہ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ ادھر. حضرت عمر تبک کر وہاں جوتوں میں بیٹھ گئے. فاروق اعظم جس کی اکثر گفتگو کا حصہ جب بولتا تھا تو اللہ فرماتا تھا کہ الوحی الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. اور جو یہ پردہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے پردہ حضرت عمر نے منع کیا حضور کی ازواج مطہرات کو کہ تم پہلے بے پردہ ہو کر باہر نہ آیا کرو. آئے تو ترائی کہ جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. 20 مسائل ہیں، پوچھئے شیعہ علماء سے، سنیوں سے پوچھے، وہابیوں سے پوچھے، تمام متفق ہیں، کتابیں جھوٹ نہیں بولتی.